اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہے۔ تفسیر: اس صورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا، اس لیے اسے سورہ بقرہ گائے کے واقعے والی صورت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ صحیح مسلم۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، البتہ اس کی بعض آیات حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں 1000 خبر، 1000 احکام اور 1000 منہیات ہیں۔ ابن کثیر: منہیات کا مطلب حرام اور ممنوع چیزیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ تفسیر: انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معانی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، لہٰذا یہ متشابہات میں سے ہے، واللہ اعلم بمرادہ۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے 1 نیکی ملے گی، اور 1 نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ جامع ترمذی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ تفسیر: اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، سورۃ السجدہ، آیت نمبر 2۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ خبر بمعنی نہی ہے، ای لا ترتابوا فی، اس میں شک نہ کرو۔ علاوہ ازیں اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کی صداقت میں جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں ان سے انسانیت کی فلاح و نجات وابستہ ہونے میں، اور جو عقائد توحید و رسالت اور میعاد کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آنکھ والا تیری قدرت کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئی نظر کیا دیکھے۔ ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جس کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، اس کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو اسے ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر: پوائنٹ فرسٹ، امور غیبیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہیں، جیسے ذات باری تعالیٰ، وحی الہی، جنت و دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر اور حشر اجساد وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی
ماورائے عقل و احساس باتوں پر یقین رکھنا جز و ایمان ہے اور ان کا انکار کفر و ضلالت ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اقامت صلاۃ سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ عنکبوت آیت نمبر 54 کا حاشیہ۔ پوائنٹ تھرڈ، انفاق کا لفظ عام ہے جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے۔ ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تفسیر، پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی وہ سب سچی ہیں، لیکن وہ اب اپنی اصل شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتی، نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح نبوی حدیث پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی و رسالت کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر وحی نازل ہونے والی ہوتی تو اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ تفسیر، یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی و عمل اور عقیدہ صحیح کا اہتمام کرتے ہیں، محض زبان سے اظہار ایمان کا کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے، اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہا ہے جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر و عناد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ تفسیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائے اور اسی حساب سے آپ کوشش فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب ہی میں نہیں ہے، یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، ورنہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا جزیرہ عرب اسلام کے سایہ عاطفت میں آ گیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تفسیر، یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے، ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہے، تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے اور ان سے معرفت کردگار حاصل کرتے ہیں۔
اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث کا مصداق ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ زنگ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 14، جامع ترمذی۔ اسی کیفیت کو قرآن نے ختم مہر لگانے سے تعبیر فرمایا ہے، جو ان کے مسلسل بدعمالیوں کا منطقی نتیجہ ہے۔ اسی کو بعض جگہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم کے الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 155۔ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی۔